حضرت علامہ مولانا محمد سلیم اللہ نقشبندی صاحب دعوت کرنا اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا انتخاب کیا. گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ یہ شرک، جس کو قرآن نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا. قرآن نے کہا کہ یہ عظیم ظلم ہے. یہ ظلم اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان مومن کا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، بندگی اس کے لیے ہے، رضا تقرب اس کا ہے، عبادت اس کے لیے. جب انسان نے اپنی کم علمی کی وجہ سے مظاہر قدرت کو خدا بنا دیا، کوئی قوم پتھر کو خدا ماننے لگے.
کوئی درختوں کو، کوئی چاند کو، ستاروں کو، دریاؤں کو، جنات کو، ان کو خدا بنایا اور ان کو خدا کے مقابلے میں معبود جان کر ان کی بات کی. عبادت کو خدا اپنے مقام کے لیے تھی، لیکن جب انسان نے اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے بتوں کو لائے کی عبادت سمجھا تو یہ گویا ظلم ہے جو کیا گیا. اس لیے کہا گیا کہ یہ ظلم اس لیے ہے کہ وہ بے جان مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو خدا کے درجے پر فرض کیا. تو یہ اس حقیقی معبود کے ساتھ ظلم. میرے دوست و بزرگ و عزیزو، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں شرک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ شرک ہے کیا ہے. جب تک ہمیں شرک کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس سے بچیں گے. لیکن کسی بھی چیز کی نالج پوری نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کا علم پورا نہیں ہوتا. علم آ جانے کے بعد اس پر عمل یہ اس کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. چوری کا علم پورا نہیں، چوری دینا، چوری کرنا کرانا. جب تک چوری کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس وقت ہم بچیں گے. رشوت کا علم پورا نہیں، رشوت دینا ہوگا. جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ میں نے دیا، یہ ہدیہ دھوکہ ہے، یہ رشوت ہے، تو جب تک یہ پتہ ہی نہیں ہوگا اس وقت تک ہم رشوت سے بچیں گے. جادو کا علم پورا نہیں، جادو کرنا کرانا. اسی طرح رشوت کا علم پورا نہیں، لینا دینا پورا، اور شرک کا علم پورا نہیں ہے، شرک کرنا کرانا. ہمیں شرک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اس سے کیا کہ لغت کے اعتبار سے شرک شراکت داری ہمدردی اور برابری کی جائے، جس کو آپ انگریزی زبان میں کو شریک کہتے ہیں. اور جس کو شریک کیا وہ میرا پارٹنر. دو آدمی کا پارٹنر ہمشری کی بنیاد پر دو آدمی کاروبار کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں شراکت دار پارٹنر ہے. یہ شریعت کی اصطلاح میں شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادت میں کسی مخلوق کو شریک کرنے میں کہا. جیسی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی مخلوق کو ماننا. اللہ تعالیٰ ازلی ابدی، مخلوق کو ازلی ابدی مانا ہی شرک. اللہ تعالیٰ مستقل ذات، مخلوق کو مستقل ذات مانا تو شرک ہو. اللہ کی ذات واجب الوجود، واجب الوجود کا مطلب یہ جو نہ کسی کے بنانے سے بنے اور نہ کسی کے بگاڑنے سے بگڑے. یہ ذات اللہ کی، مخلوق کو واجب الوجود سمجھنا ہی شرک ہو. اللہ کی ذات الہ، معبود و مسجود، مخلوق میں کسی کو معبود اور مسجود سمجھنا ہی شرک ہو. سو کہتے ہیں شرک کے ساتھ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور خدا قرار دیا. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. اس شرک دعوت عیسائیوں نے کیا، اس لیے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا مان کر گویا شرک سے صاف کیا. وہ تین خداؤں کے قائل باپ، بیٹا اور روح القدس. اللہ نے قرآن میں اس کی ترجیح فرمائی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. لازمہ تحقیق وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں ایسا ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا بنا کے شرک کیا. الحمدللہ رب العالمین آج اس دنیا میں مسلمان وہ کتنا ہی گناہگار کرنا ہو شرک سے ذات میں. ہم عبادت کے لائق سے اللہ کو سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک نبی کریم کی عبادت کے لائق ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق. ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک عبادت کے لائق وہ خدا سے وسان کی ذات ہے. اور جو نبی پاک کو عبادت کے لائق کرتے ہم کہتے خدا سے کام سکھا رہے ہیں. جو غوث اعظم کو عبادت کے لائق سمجھے، کسی نبی اور بڑی کو عبادت کے لائق سمجھے، ہم کہتے ہیں خدا سے کام سکھا رہے ہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ
وہی معبود بنا ہے. کائنات کی کٹوری کا کاٹی اللہ کا انتظام. ساری طاقتیں قدرتیں تصرفات کا محور ہوگا تو اللہ کریم کی طرف. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. قرآن نے واضح طور پر ملک و بادشاہ اس کے لیے. اور آج مسلمان الحمدللہ شرک سے ذات ملتا ہے. اس کے بعد دوسری کتاب شرک کے بعد جیسی صفت اللہ کی وہ مخلوق کے لیے مان رہے ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ کریم ہے. مخلوق میں کسی کو کریم ماننا انہی معنوں میں جن معنوں میں اللہ کو مانتے ہیں یہ شرک ہو. اس کی دسیوں میں سارے قرآن مجید سے پیش کی جاتی ہے. لیکن یہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کوئی صفت اپنے بندے کو عطا فرمائے تو وہ حد شرک نہیں ہے. وہ صفت ہم اللہ کے بندے کے لیے عطائی مانیں گے. اور اگر وہ بھی شرک ہو جائے جیسے کہ لوگوں نے ظلم کیا. اسماعیل دیوی نے تقریر ایمان کے اندر دیکھا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ نے نبی کو اتنے سے بتا کیا تب بھی وہ مشرک ہے. یہ ظلم ہے کا بتانا چاہیے کہ جب اللہ اپنی کوئی صفت اپنے بندے کو عطا فرمائے ہم اس کو اس بندے کے لیے عقائد فرمائیں. یہ جب اس کی اللہ کی عطا ہے. جب تک معنی میں برابری نہ ہو اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا. ہاں الفاظ ایک ہو سکتے. مثلا قرآن مجید کے سرے برق پر ہم کا پہلا کلمہ الحمدللہ ہے. رب کا معنی پالنے والا پالنہار. اب مجھے بتائیے کہ کیا ہم کسی مخلوق میں سے کسی کو رب کہہ سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اگر تدبر کریں قرآن نے بتایا ہے کہ ہمارے والدین کے بارے میں کہا گیا ہمارا بیان کبھی نہ. سورہ یوسف اگر پڑھ لیے جائے تو سیدنا یوسف علیہ السلام وہ جب قید کیا گیا تو دو قیدی اور لائے. شروع کر دیا تو بات چاہتے کئی بات سنا. ان دونوں کا الزام تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے کے مارنا چاہتا. قید خانے میں دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا تو اس کے سر پر روٹیوں پر دسترخوان رہا. بھائی سے آ کر اس کو روٹیاں نہیں کرتے. اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ اس سے شراب مانگ رہا ہے عزیز مصر کا دور اور اس کو شراب دے. دونوں حدیث صحیح یوسف علیہ السلام کے بعد ہے کہ اسے ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے. تو جس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کے دسترخوان تو آپ نے تعبیر کے بیان فرمائی کہ تمہیں 3 دن کے بعد چوری پر رکھا کیا جائے اور 90 چونچ والے فرشتے آئیں گے اور تمہارے سر میں سراخ کر کے تمہارا دماغ کھائیں گے. یہ تمہارے ساتھ لکھا ہے. اس نے کہا کہ میرا ساتھ خدا ہے دیکھنے میں تو بڑا اچھا ہے. رزق کا نظر آنا اچھا ہوتا ہے. چرند و پرند کا نظر آنا اچھا ہوتا ہے. لیکن تعبیر اتنی دھیان ہے. اور جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے یہ خواب کوئی دیکھنے میں اچھا نہیں. لیکن تعبیر آپ نے یہ کروائی کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا اور تم بادشاہ کے ساتھ ہی ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان کروائی اس کو سورہ یوسف کے اندر اس طرح بیان کیا گیا. آپ نے فرمایا تھا یسقی ربہ خمرا تو وہ پلائے گا اپنے رب کو شراب. مجھے بتائیے یہاں رب کس کو کہا؟ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بعد کسی کو نہیں کہتے. یہاں سورہ یوسف میں جو رب کہا گیا وہ کس کو کہا گیا؟ مصر کے بادشاہ. مصر کے بادشاہ کو رب اللہ تعالیٰ نے بتایا. ہمارے والدین کو ہمارا پالن ہار پالنے والا پرورش کرنے والا اللہ نے بنایا. اللہ کو رب کس نے بنایا؟ کسی نے بھی نہیں بنایا. ہمارے ماں باپ پالنے میں اللہ کے محتاج, اللہ سب ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. اور یہ صفت ہمارے ماں باپ کو کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ.
فتوح الغیب مقالت مقبولہ حضور سیدنا وقت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ شاہد یبنا آدم انتاف الذی لا الہ الا انا اقول الشیء کن فیکون. اے بنی نوع انسان آدم کی اولاد میں اللہ فرماتا کہ میں اللہ حضور وقت آدم فرماتا کہ اللہ نے اپنی بات شہادت کے اندر یہ فرمایا کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں. میری شان یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کو بنانا چاہوں تو میں کہتا ہوں کون ہو جا اور وہ چیز کی طرح عبادت ہوئی جو کیا کر جائے. اکیلے کیا جاتا ہوگا تو پورا بھی چاہیے تو میں اور یہ میرے بندے اگر تو میرا فرما بردار ہو جائے کتاب گزار ہو جائے پھر میں تجھے بھی کرنا ہے تو اللہ فرما دوں تو بھی کون کہے گا وہ چیز کی طرح مانتے ہوئے مگر بھارت والے کبھی کبھی کی طرف ملائے گی باویائے ہی باہر سے ہی بنی آدما اور اللہ کی یہ کل آئے کن اپنے بہت سے کبھیوں گبیوں اور خاص بندوں کو آزاد کرنا اور وہ دوسری طرح اپنے آپ میں جیسا تعالیٰ ہوگا. یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی بات سے بات وہ ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی اور بات سے بات وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. یہ خود کی صفات کی اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی. مثلا حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ کے ہاتھ میں ڈالا. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا قلنا یا نارونی بسم السلام علی عمر کما کنت علی ابراہیم. اے آپ ٹھنڈی ہو جا میرے عمر پر جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئے. کون نے کہا آپ ٹھنڈی ہو. اسی طرح حدیث میں آتا کہ حضور بات فرماتے تو ایک آدمی حضور کی نقلیں اتارتا منہ ٹیڑھا کر کے رکھنے کا اللہ کے نبی نے دیکھتے منافل کا ان کا جاتے رہتا منہ مبارک سے نکلا ہے زبان پھیل کر زبان سے وہ ادا ہوا نکلا اور اس کا منہ ٹیڑھا. حضور نے ایک حدیث میں آتا کہ اللہ کے نبی نے ایک عورت سے نکاح کر فرمایا اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے کوڑ کی بیماری. حضور نے فرمایا کا دانے کرتے رہتے اس کو کوڑ کی بیماری. اللہ اپنے بندوں کو کلمہ کن عطا کرواتا ہے نبیوں کو اور ولیوں کو بھی کلمہ کن عطا کیا جاتا ہے. لیکن شیخ محی الدین ابن عربی ان کا تعلق یہ ہے کہ ان کے والد کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں کرتے حضور میرے ہاتھ پہ اولاد نہیں کرتے آپ دعا کریں اللہ بیٹا عطا فرمائے. حضرت شیخ نے مراقبہ کیا اور فرمایا ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی لڑکا نہیں لیکن ہماری پشت میں ابھی ایک لڑکا موجود ہے. اے تم اپنی پیٹھ کو ہماری پیٹھ کے ساتھ لگا دو اللہ ہماری پشت کا لڑکا تمہاری پشت میں ڈال. میں اس کے نتیجے میں محی الدین ابن عربی پیدا. یہ تو ہے مصنف کا تعلق اور مصنف کا تعلق. انہوں نے ایک کتاب لکھی فتوحات مکیہ. اس کتاب کو لکھنے کے بعد انہوں نے کعبہ کی چھت پر ڈالا اور کہا کہ اللہ نے کتاب کا ایک لفظ بھی تیری مرضی کے خلاف ہمارا کتاب بتایا ہے. 1 سال تک وہ کتاب کعبہ کی چھت پر پڑی رہی. ہوا آتی نہیں دھوپ طوفان بارش. 1 سال کے بعد اس کتاب کو دیکھا گیا اس کا ایک طرف بھی نہیں بڑھا. اس فتوحات مکیہ میں شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی کلمہ کو عطا فرماتا ہے لیکن اللہ کے نبی اللہ کا ادب کرتے ہوئے کلمہ کن کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور ان کا بسم اللہ پڑھنا یہ کن کے قائم مقام ہوتا ہے. اس کی مثالیں ملتی جامع کرامات اولیاء میں علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ لکھتی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا زمانہ تھا. ایک کاتب کتاب لکھنے والا آپ کا مخالف تھا. اس کے بعد ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں کتاب لکھوانا چاہتا ہوں مجھے کیا کتاب لکھ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے 3 دن کے بعد آپ کو کتاب مل جائے گی. اس نے کہا شک یہ کہ اس کتاب کو سنہری سیاہی سے لکھا جائے گولڈن نہیں. کتاب 3 دن کی محنت کے بعد کتاب لکھی. اس کو آپ دیکھ لینے چاہتے غلطی ہو اس کو دور کی جائے. کبھی بھی دراز رکھی ہوئی تھی بجلی آئی اس میں جو شراب لگائی اس سے دراز سے صاف کرائی. انہوں نے پکڑ دیا کہ میری کو محنت برباد
بیٹھ گیا کہ کل سے ہمارا آئے گا، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی 3 دن کی مدت اور دے دو، ہم کو ضرور سکھا رہا ہے۔ یہ طے ہوا صبح کے وقت کتاب لے کر چلے، راستے میں مدرسہ پڑھتا تھا شیخ ابن عربی، اس کی مدرسے کی قریب سے گزرے تو آپ نے مرید کو بھیجا کہ بولا کہاں جا رہے کیونکہ مخالف کا کہنا تھا آپ کو اس سے کیا آپ کو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی کتاب لکھی تھی، کتاب دیکھ رہے تھے، بجلی آئی اس نے دبا کے راضی کیا، ہمیں دوسری کتاب لکھ دو گے، وہ کافی سوچنے لگا کہ واقعہ تو میرے ساتھ ہو، ان کو کیسے خبر مجھے ابھی کچھ جادو ہے، آپ کو چاہیے تو چھوڑو تو کہاں جا رہے یہی پہ ڈال کے کتاب لاؤ، مجھے تو آپ نے کتاب لی، جواب منگا کے ساری اس کتاب پڑھا، کتاب بند کر کے نہیں پڑھنا، تم نے بھی تو دریے پہ ڈالنا ہے جواب پڑھنا۔ وہ کافی کتاب لے کر جب دریا پر آیا پھینکنے لگا تو وہاں خیال آیا کہ چلا دیکھوں، جب اس کتاب کو دیکھا تو حیران کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے اور سیاہی کا دباؤ کا کوئی اثر موجود نہیں۔ اور آپ کے پاس آیا اب کو یقین کامل ہو گیا کہ جادو اب اچھا تمہارا ہے بندہ نہیں، ایک ہاتھ اس کے سر پر اور ایک اندر پر سے پڑا کے چندہ یہ کہہ کر جھٹکا دیا تو سر کو الگ کر دیا۔ اب یہ سر جو سر سے الگ ہے یہ بھی سب کو دیکھ رہا، کوئی دیر کے بعد سر کو دوبارہ پھیلا، ہاتھ پھیرا اور سجدہ کرا، آدمی آپ کے قدموں میں گرا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان نبی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے و رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارک نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ہرگز یہ کرامت نہ دکھاتے، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ اگر قیامت کے روز اگر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میرا ایک امتی گمراہ ہو رہا تھا تم نے اس کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ تو اللہ والے کون کی جگہ بسم اللہ پڑھتے جیسے والد الاسرار کے اندر والد الاسرار کو کتاب ہے، اس کے بارے میں دیوبند کے صدر گزرے مولوی اکبر شاہ کاشمیری نے فیض الباری شرف الباری کے اندر دیکھا محدثین نے تصدیق فرمائی ہے کہ اس کتاب والد الاسرار میں حضور غوث اعظم کے متعلق جتنے واقعات لکھے ہیں وہ سارے سچے واقعات ہیں۔ اس میں لکھا ہوا کہ خلیفہ مسلم زندہ ہے، حضور مجھے کوئی ایسا پھل کھلائے آج کہ جس کا موسم نہ ہو، اب موسم بتانا چاہتے ہیں شیر، اب یہ وہ موسم تھا کہ بغداد میں اس کا موسم نہیں، پھل دستیاب نہیں، اور وہاں پہ یہ آج پرساد نے کہا کہ بہت سے آپ نے اس طرح ہاتھ بلند کیا اور پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے آپ کے ہاتھ بادشاہ نے کیا، پھر ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ پڑھا، ایک سے اور آگے فرمایا تو مجھے کاٹو، ہم کسے کاٹتے ہیں؟ خلیفہ نے سیب کو کاٹا تو اس میں سے کیڑے نکلے، آپ نے سیب کو کاٹا تو اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا سب کے دونوں سیب ایک ہی ہاتھ سے تقسیم ہوئے، مجھے جو ملا اس میں کیڑے نکلے، آپ کے سیب میں جو آیا اس میں سے کستوری کی خوشبو۔ فرمایا تمہیں جو سیب ملا اس کو اس کے ہاتھ لگے ہیں جو رعایا کا ظلم کرتا ہے، اور اس سیب کو اس کے ہاتھ لگے جیسے اللہ نے غوث اعظم بنایا۔ میں نے سمجھانے کے لیے کی کہتا اپنی بات سے بات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس پر مزید بہت تفصیل کے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن پر رہ کر قرآن سے ہدایت دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جیسے رب ہونا اس کے ساتھ میں نے دیا، اللہ تعالیٰ ہے کریم، اللہ کریم ہے، یہ صفت مخلوق کو اللہ کے ساتھ ان کا ہوتا اور رسول کریم، اور مجھے بتائیے کیا رشتے ہے، کیونکہ آج کا تو بندہ یہ ہے کہ بہت سے آدمی بندہ کسی بات کسی کو نہیں کہنا چاہتے، بہت سے میں نے سب یاد آدم کے میں نے بڑا کر یاد کر کہتے تم شیخ عبد القادر جیلانی کو بہت سے آدم کہہ کر تم شرک کرتے، سید علی حجرانی کو داتا کہہ کر شرک کرتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز کہہ کر تم شرک کرتے ہو۔ میں نے میرے دوست بزرگوں یہی آپ کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ بھی کریم اور نبی کریم بھی کریم، یہ شرک اس لیے نہیں ہے، لفظ تو ایک ہی آیا،
خالی کا مخلوق کے لیے، لیکن شرک اس لیے نہیں ہے کہ مانا میں برابری کے لیے۔ اللہ کو کریم کس نے بنایا؟ کسی نے بھی۔ نبی کریم کو کریم اللہ کریم ہے واجب موجود ہونے کے اعتبار سے، اور نبی کریم ہے ممکن موجود ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کریم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، حضور کریم ہونے میں اللہ سے محتاج۔ اسی طرح لڑکا یا لڑکی اللہ سے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے یا بولے نہیں یا شاہ اناث فرما یا بولے نہیں یا شاہ الذکور، اناث و ذکور یعنی لڑکا جس کو چاہتا تھا، اور یہی صفت اللہ نے مخلوق کو کہا۔ حضرت جبریل جب حضرت مسیح سے بات ہے، حضرت مسیح نے پوچھا کون ہے؟ ہم کہا انما انا رسول رب کے لیے ہمارا کے غلام نہیں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایسی ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تو مجھے ستھرا بھیجا پاک بھیجا دینے کے لیے بنا۔ ایک آیت میں فرمایا اللہ اولاد دیتی ہے، دینے والی ذات اللہ کی اللہ اولاد، دوسری آیت میں فرمایا جبریل دے دیا۔ یہ شرک اس لیے نہیں ہوا کہ جبریل کو یہ صفت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت کسی نے عطا فرمائی۔ اسی طرح موت اللہ دے گا، اللہ کو توکل کو صحیح نہ ہو گئے، اللہ جس کا سجاتا مت دے۔ اور یہی صفت جب مخلوق کو دی گئی تو اس طرح اظہار ہوا، بول کے توقع تمہارا پر موت نبی کو میرا دے دوں، حبیب آپ اعلان فرمائیے کہ تمہیں تمہارا موت دے گا۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، مخلوق کے لیے فرما فجعلنا سمیع و بصیر۔ اللہ کو سمیع و بصیر کسی نے نہیں بنایا، مخلوق کو سمیع و بصیر اللہ نے بنایا۔ تو پتہ چلا کہ آج کا مسلمان شرک سے ذات بھی نہیں کر رہا اور شرک سے استعمال بھی نہیں کر رہا۔ اب آپ کہیں گے یہ جو لوگوں نے کہا کہ اور سے آدم اللہ کے سوا کسی کو نہ کہا جائے، تو میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کے کہہ دینے سے کب شرک ہو جاتا ہے۔ اگر لوگوں کے کہہ دینے سے شرک ہو جائے تو ہمارا تو کھانا پانی کے لوگ بن سکتے، ہماری سانس لینا مشکل ہو جائے، تو پتہ کیا چلا کہ کسی کے کہنے سے شرک نہیں ہوتا، اس کو دیانت ڈالی کے اصول پر رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حقیقی فریاد رس اللہ کو فریاد رس کسی نے نہیں بنایا، اور سیاست کو فریاد رس اللہ ہے۔ جب تک یہ ذاتی اور عقائد کا فرق نہ کرے تو شرک کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی عقائد سے فرق میں شرک کرتی ہے تو یہ شرک تو حضور کے صحابہ نے بھی کیا ہوا ہے۔ دارمی شریف کے اندر حدیث سے بات اعلیٰ امام اہل سنت علامہ اور علماء نے بھی اس کو نقل کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت مدینے میں قحط پڑی اور اتنا زبردست قحط پڑا کہ جانور مر رہے، کنویں خشک ہو گئے، سبزہ نام ہو رہی۔ صحابہ کرام باری باری حضرت عمر کے پاس اپنے نام سے مومنین قحط پڑ گئی۔ حالانکہ بارش کے لیے نماز صدقہ بھی پڑی گئی۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ مخلوق خدا کا معاملہ یہ ہے تو آپ نے گورنر مصر عمر بن العاص کو خط لکھا، فرمایا کہ تو اور تیرے ملک والے رات کو پیٹ کر سوتے ہیں، میں اور تیرے ملک والے رات کو بھوکا سوتے ہیں، فیا ہوتا ہو فیا ہوتا ہو فیا ہوتا ہو، ارے ہماری فریاد کو پہنچو، ارے ہماری فریاد کو پہنچو۔ حضرت عمر بن العاص کو بہت ہے، اگر مخلوق کو بہت کہنے سے شرک ہوتا ہے میں حضرت عمر میں سے بندہ لانا پڑے گا کہ آپ نے شرک کیا۔ آج حضرت عمر بن العاص کو بہت کہہ رہے فریاد ہو تا ہو، ارے ہماری فریاد رسی کرو۔ حضرت عمر بن العاص نے باہر سے خط کا جواب دیا، یا امیر المومنین آپ پریشان نہ ہو، میں نے اونٹوں کا بندے سے لگا ہوا اتنا بڑا قافلہ مدینے کی طرف روانہ کیا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ پتہ چلا الفاظ اگر ایک ہو جب تک معنی میں برابری نہ پائی جائے اس وقت تک شرک نہیں ہو۔
اللہ بھی داتا ہے اور سید نبی حجرت بھی داتا ہے. اللہ کو داتا کسی نے نہیں بنایا, سید نبی حجرت کو داتا اللہ ہے. داتا تو میں نے دیکھی بات, آپ داتا ہونے میں اللہ کے محتاج, اللہ داتا ہونے میں کسی کا محتاج ہے. اور اللہ والوں کے دو رخ ہوتے ہیں, یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ایک رخ سے وہ خالق سے دیتے ہیں اور دوسرے رخ سے مخلوق کو دیتے ہیں. تو خالق انہیں دینے میں جاتا ہے, وہ اللہ کے حساب سے مخلوق کو دینے میں جاتا ہے. یہ دو شانے قرآن پیش کر رہا ہے, قرآن نے یہ مسئلہ حل کیا. میرے دوست بزرگ کو دعا میں فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے لیے وجہ کا حبیب ہم نے تمہیں اپنی نعمتوں کا حاجت مند پایا, اپنی نعمتوں کے دروازے کو